پاک چین اسٹریٹجک شراکت داری چٹان کی طرح مضبوط۔ چین پاکستان کا آہنی دوست ہے۔ چین کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم رکھنا پاکستانی قوم کا متفقہ موقف ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا پاکستان کی معاشی اور سماجی ترقی میں قیمتی تعاون پر چین کی قیادت سے تشکر کا اظہار۔ کہا کہ پاکستان میں چینی اہلکاروں، منصوبوں اور اداروں کی حفاظت یقینی بنانے کی کوشش جاری رہے گی۔ چینی وزیر خارجہ کی فیلڈ مارشل سے اہم ملاقات پر چین کی وزارت خارجہ کا بیان جاری۔ وانگ ی نے کہا پاکستانی فوجی قوم استحکام کا ستون اور پاک چین دوستی اور تعاون کی مضبوط محافظ ہے۔ چین عالمی امور میں پاکستان کے بڑے کردار کا خیر مقدم کرتا ہے۔ پاکستانی فوج نے پاکستان اور چین کے درمیان اتفاقی رائے پر عمل درآمد کی بھرپور حمایت کی۔ چین نے ہمیشہ اپنی پڑوسی سفارتکاری میں پاکستان کو اولین ترجیح دی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بنگلہ دیشی حکومت کے سربراہ محمد یونس سے ملاقات۔ دونوں رہنماؤں میں باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو۔ پاکستان بنگلہ دیش کے درمیان 6 معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ سفارتی اور سرکاری پاسپورٹ ہولڈرز کے لیے ویزا کے خاتمے کا معاہدہ۔ دونوں ملکوں کا تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بنگلہ دیش کے مشیر خارجہ امور محمد توحید حسین سے اہم ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات، اقتصادی اور تجارتی تعاون اور علاقائی مسائل پر تفصیلی بات چیت۔ سارک کی بحالی، مسئلہ فلسطین اور روہنگیا کے مسئلے کے حل سمیت علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار کی بنگلہ دیش کے مشیر تجارت سے بھی ملاقات۔ تجارت میں اضافے اور رابطہ کاری کے فروغ پر خصوصی زور دیا۔ بارشوں سے دریاؤں میں پانی کی سطح میں اضافہ۔ دریائے چناب میں مرالہ کے مقام پر سیلابی صورتحال۔ ڈیرہ غازی خان میں دریائے سندھ سے متاثرہ علاقے کے مکین نقل مکانی پر مجبور۔ بہاول نگر میں دریائے ستلج میں نچلے درجے کے سیلاب نے تباہی مچا دی۔ پانی بستی فرید نگر میں داخل، سینکڑوں گھر زیر آب۔ لیا میں دریائے سندھ کی طغیانی نے تباہی کی نئی داستان رقم کر دی۔ پانی نے درجنوں بستیاں نگل لیں۔ لاکھوں افراد بے یار و مددگار کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور۔ قصور میں قیامت ڈھائی دی، ہزاروں ایکڑ پر فصلیں دریا برد ہو گئیں۔ عارف والا میں ضلع انتظامیہ نے اونچے درجے کے سیلاب کا الرٹ جاری کر دیا۔ ایبٹ آباد میں گلیات بٹنگی میں لینڈ سلائیڈنگ، مری روڈ بند، سیاح پھنس گئے۔ متعلقہ اداروں کی جانب سے مری روڈ نہ کھولا جا سکا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں رات گئے شدید طوفان اور بارش سے تباہی، متعدد مکانات کی دیواریں چھتیں گر گئیں، درخت اکھڑ گئے، سولر پینل اڑ کر زمین پر آ گرے۔ مختلف حادثات میں 10 افراد جاں بحق، 70 سے زائد زخمی۔ تیز ہواؤں کے باعث بجلی کی فراہمی متاثر، لوئر دیر میں مکان کی چھت گر گئی، 3 بچے جان سے گئے۔ پاک فوج کے جوان متاثرین کی مکمل بحالی کے لیے دن رات کوشاں۔ غزر میں سیلاب متاثرین کے لیے پاک فوج کی فوری امدادی کارروائیاں۔ متاثرہ علاقوں میں فوری امداد اور میڈیکل کیمپس قائم۔ میڈیکل کیمپس میں اب تک 600 سے زائد مریضوں کو طبی سہولیات فراہم کی گئیں۔ سیلاب متاثرہ خاندانوں میں راشن اور ٹینٹ تقسیم۔ پاک فوج ہر آزمائش کی گھڑی میں عوام کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ غزر میں 300 افراد کی جانیں بچانے والے قومی ہیروز قرار۔ وزیراعظم نے وسیعت خان انصار اور محمد خان کو مدعو کر لیا۔ شہباز شریف تینوں ہیروز کو خصوصی انعام سے نوازیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ غزر کے ہیروز نے فرض شناسی کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ مجھ سمیت پوری قوم کو گلگت بلتستان کے ان ہیروز پر فخر ہے۔ چرواہوں نے بروقت گاؤں والوں کو جھیل پھٹنے کی اطلاع دے کر کئی جانیں بچائیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے بحرین کے وزیر داخلہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ پاکستان میں بارشوں اور سیلاب سے ہونے والے جانی نقصان پر اظہار افسوس۔ جاں بحق افراد کے لواحقین سے دلی ہمدردی اور اظہار تعزیت۔ سیلاب متاثرین کے لیے ہر ممکن مدد کی پیشکش۔ پاکستان کے کسی بھی مقام سے ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی۔ انشاءاللہ 12 ربیع الاول 1447 ہجری بمطابق 6 ستمبر 2025 بروز ہفتہ کو ہوگی۔ پاکستان میں ماہ ربیع الاول کا چاند نظر نہیں آیا۔ یکم ربیع الاول 26 اگست بروز منگل ہوگی۔ جشن عید میلاد النبی 6 سپٹمبر بروز ہفتہ منایا جائے گا۔ چیئرمین مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کا پریس کانفرنس میں اعلان۔
پٹگرام میں غیر ملکی خاتون بائیکر سے نامناسب سوالات کرنا اہلکاروں کو مہنگا پڑ گیا، ایک پولیس اہلکار معطل، 3 پولیس اہلکاروں کے خلاف انکوائری شروع۔ نورالے سے اہلکار نے سوال کیا کہ 37 سال کی عمر میں شادی کیوں نہیں کی، تمہارا شوہر کہاں ہے؟ پولیس کے غیر ضروری سوالات پر ہالینڈ کی خاتون بائیک رائڈر پریشان ہو گئیں۔ پولیس کو کہا کہ کیا آپ کو کسی خاتون سیاح سے اس طرح کے سوالات کرنے چاہیے؟ غیر ملکی خاتون بائیکر اپنی ویڈیو میں پاکستان کی مہمان نوازی کی بھی تعریف کرتی رہی۔ ہاکس بے پر ڈوبنے والے ایک اور نوجوان کی لاش مل گئی۔ گزشتہ روز ایک نوجوان کی لاش نکال لی گئی تھی، 3 نوجوان سمندر میں نہاتے ہوئے ڈوب گئے تھے، ایک کو بچا لیا گیا تھا۔ ڈوبنے والے نوجوانوں کا تعلق کراچی کے علاقے ناظم آباد سے ہے۔ OIC وزرائے خارجہ کا اہم اجلاس، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار ڈھاکہ سے سعودی عرب کے لیے روانہ ہوں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اجلاس میں اسرائیلی جارحیت اور غزہ پر فوجی کنٹرول کے منصوبے پر بات ہوگی۔ پاکستان ہمیشہ عالمی فورمز پر فلسطینی عوام کی حمایت کرتا رہا۔ اسحاق ڈار اجلاس میں آزاد فلسطینی ریاست کا مطالبہ دہرائیں گے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی بمباری، مزید 80 فلسطینی شہید، غزہ کے متلاشی 35 افراد بھی شامل۔ اسرائیلی فوج کی ناکہ بندی سے پیدا ہونے والے قحط سے مزید 7 بچوں سمیت 9 افراد دم توڑ گئے۔ بھوک سے جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 300 سے زائد ہو گئی۔ اسرائیلی بمباری سے شمالی غزہ میں پوری بستی ملیا میٹ ہو گئی۔ صہیونی فوج غزہ کی تلاش میں نکلنے والے بچوں پر فائرنگ کرتی ہے۔ تاریخ میں اس قسم کے مظالم کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ دنیا بھر میں مظلوموں کے حامیوں کو صہیونی جرائم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا ہوگا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی کا سوشل میڈیا پر پیغام، کہا کہ اب مذمت کے بجائے صہیونی حکومت کی مدد کے تمام راستے بند کرنا ہوں گے۔ مذمت کے الفاظ اسرائیل کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ امریکہ کی سرپرستی میں جاری اس ظلم کو اب ختم کرنا ہوگا۔ اور کراچی میں بطور امریکی قونصل جنرل میرا وقت تمام ہوا، یہ سال میرے لیے بہت اسپیشل رہا۔ امریکی قونصل جنرل اسکاٹ اربوم کا الوداعی پیغام، کہا کراچی والوں نے میرے کھلے دل سے استقبال کیا جو میں کبھی نہیں بھول سکتا۔